وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم سامعین، وہی موضوع ہے جس پر گفتگو کر رہا ہوں کہ انسان کا رویہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیسے ہوتا ہے. اور میں خود حیران ہوں کہ قرآن مختلف حالات جو انسان کو پیش آتے ہیں انہیں علیحدہ علیحدہ اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ جب میں نے یہ بات شروع کی تھی تو خود میں بیمار تھا اور میرے خیال میں 1 یا 2 آیتیں اس طرح کی مجھے نظر آتی تھی، لیکن دیکھنے کے بعد ہر جمعے پر مجھے نظر آتا ہے کہ مختلف جو حالات انسان کو پیش آتے ہیں اللہ نے وہ قرآن میں بیان فرمائے، اور اللہ وہ بیان فرما کر ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ ہم اس رویے سے باز رہیں، کہ ہمیں اس قسم کا رویہ اور اس قسم کا طریقہ نہیں اپنانا چاہیے جن لوگوں کے بارے میں اللہ اپنے قرآن کے اندر ذکر کرتا ہے. آج کی یہ آیات مبارکہ خصوصاً مالی حالات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. belong to financial situation، کہ جب انسان فقیر ہوتا ہے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو وہ کیسے اپنے اللہ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے اور کس طرح اللہ سے مانگتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں. They make agreement with Allah subhanahu wa ta'ala. They make a contract with Allah subhanahu wa ta'ala کہ اللہ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے وعدہ اور ایک ہوتا ہے معاہدہ. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ وہ معاہدہ کرتے ہیں، اگریمنٹ جسے آپ کہتے ہیں. کیا وعدہ کرتے ہیں؟ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ اپنی نعمتوں میں سے ہمیں کچھ عطا فرما دیں، اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دیں. اب چونکہ وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، مجبور ہیں،
یہ ان کی دعا ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ان کے یہ الفاظ ہوتے ہیں. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم صدقہ دیں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور نیک ہو جائیں گے. فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں اور اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ if you accept our du'as, if you grant us, if you give us something from your own fazl, we will give charity and we will be pious. لیکن اللہ ان آیتوں کا میں ترجمہ ہی کرتا ہوں، آپ لوگ دیکھتے ہیں اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. یہ ایک معاہدہ ہے بندے اور معبود کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان، کہ وہ یہ کہتا ہے اور میں بھی یہ کہتا ہوں، آپ بھی یہ کہتے ہیں. یہ تو انسان ہے، ہر انسان جو ہے یہ باتیں کرتا ہے اللہ سے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، so when he gives them his فضل، جب وہ اپنے فضل سے انہیں دے دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں عطا فرما دیتا ہے، بَخِلُوا بِهِ، وہ اس کے ساتھ بخل کرتے ہیں. اللہ نے دیا ہے، 5 پاؤنڈ نہیں ہوتے تھے، آج 1000 پاؤنڈ ہے، لیکن اس میں سے 1 پاؤنڈ بھی اللہ کو نہیں دیتے. بَخِلُوا بِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ دینے والے کے ساتھ بخیلی کرتے. ٹائٹ فسٹڈ، وہ ان کا ہاتھ سخت ہو جاتا ہے. اور یہ کیفیات ہیں، انسان پر گزرتی ہیں. اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کو اگر سمجھے تو یہ انسان کے ساتھ 1 to 1، this is talk between Allah subhanahu wa ta'ala and his servant, face to face, 1 to 1. کہ بَخِلُوا بِهِ، they are tight fisted، ان کا ہاتھ بند جاتا ہے. پہلے کیا کرتے تھے؟ لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم تو صدقہ دیں گے، ہم خیرات کریں گے، اسی کا دیا ہوا ہے پھر اسے کیوں نہ دیں. لیکن جب دے دیتا ہے تو پھر حالات بدل جاتے ہیں. The attitude is changed, the thought is changed. اب یہ ہے کہ I will invest more, I will earn more. یہ اس کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اب اللہ کی طرف دینے سے وہ گھبراتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ I have nothing, I need to invest here and there, but I have no saving. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کرتے ہوئے they turn away and they ignore، وہ اعراض کرتے ہوئے، صرف نظر کرتے ہوئے، دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ اس نے کتنا کرم کیا ہے، وہ الٹے قدموں واپس چلے جاتے ہیں. نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگلی آیت نقصان بتاتی ہے. اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا، فَلَن يَضُرُّهُ شَيْئًا، کوئی چیز، کوئی اسے نقصان نہیں دے سکتا، کسی قسم کا اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا. نقصان کسے ہوتا ہے؟ Who is in loss? Human، بندہ نقصان میں ہوتا ہے، اور نقصان بہت بڑا ہے. ضرور اسے غور سے سنیے. فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیتا ہے. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ، اور منافقین سب سے نیچے جہنم میں ہوں گے. You will say حاجی صاحب اللہ کا اس پر بڑا فضل ہے. حاجی صاحب Allah's fazl on him, he has
so many cars, so many businesses, so many houses, but Allah says, فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیتا ہے. میرے مولا یہ کتنی بڑی سزا ہے. اِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, اس دن تک جب وہ اسے ملیں گے جا کر. That means they will die on nifaq, in hypocrisy. And they will meet him and they will be classified as a hypocrite. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اور پھر اس معاہدے کو انہوں نے توڑا تھا. Who allowed them? Allah did not ask them کہ make a contract. اللہ تو دے رہا ہے, اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ وعدہ نہ کیا کرو. جب جو ہاتھ میں آئے اللہ کو دے دو, لیکن وعدہ نہ کرو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم بھول جاؤ لیکن وہ کبھی نہیں بھولتا, اسے ہمیشہ یاد رہتی ہے. اور اگلی آیت میں وہ بتا رہا ہے فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, until they will meet him, until the day they will meet him. کیا کیوں ہوا ایسا؟ آخر اتنی سزا اس نے کیوں دی ہے؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ, اس وجہ سے کہ انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کیا جو انہوں نے اللہ سے کیا. They made a promise, they offered something, but they did not fulfill their promise. بما اخلف اللہ, اللہ is giving us reason کہ یہ وجہ ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق کیوں آیا تھا, کیوں انہیں اتنی بڑی سزا دی گئی ہے. اس وجہ سے کہ انہوں نے رو رو کر راتوں کو جگہ جگہ جا کر انہوں نے اللہ کو پکارا, اللہ سے مانگا, اللہ نے عطا فرمایا. اب اللہ ہی کے ساتھ وہ بخیلی کر رہے. بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما كانوا یکذبون, and they were lying. وہ جھوٹ بول رہے تھے. اگلی آیت اللہ کہتے ہیں الم یعلموا, did they not know کہ ان اللہ یعلم سرہم, کہ اللہ knows their secrets. کیا انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ زبان کیا کہہ رہی ہے اور دل میں کیا ہے؟ زبان سے نکلا ہوا لفظ بھی وہ جانتا ہے, دل کے اندر آیا ہوا خیال بھی وہ جانتا. ان اللہ یعلم سرہم, اللہ knows their secret. اللہ ان کی خفیہ چیزوں کو جانتا ہے, ان کے رازوں کو جانتا. وَنَجْوَاهُمْ, and their private talks, when they talk to each other, Allah knows. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ, and Allah knows all unseen things. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو یہ ایک فائنانشل سچویشن ہے, ایک انسان کی مالی حالات ہیں جسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا. میں نے ابتدائی خطبہ میں بھی یہ کہا کہ میں خود حیران ہوں کہ جب میں نے یہ موضوع شروع کیا تھا تو میرے خیال میں یہ تھا کہ یہ میری ایک اپنی سچویشن ہے, لیکن اللہ مختلف. میں رات کو ہی دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سم ٹائم وین دا aeroplane is in